رمضان کا مہینہ یہ اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت کا معاملہ ہوتا ہے اور اللہ کے بندوں کے دلوں کے اندر بھی نرمی پیدا ہوتی ہے اور دل نرم ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے تعلق سے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر آپسی تعلقات بھی درست کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی جانب سے دلوں میں نرمی ڈال دی جاتی ہے، روزوں کے اثر ہوتے ہیں اور رمضان کے مہینے کی برکتیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھی ایک اثر لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اور آپسی تعلقات کو درست کرنے کا بڑا اچھا موقع ہوتا ہے اللہ کی جانب سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ضرور فرمائیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین الحالقہ۔ اس لیے یہ جو نماز اور روزے اور زکوٰۃ سے زیادہ افضل چیز ہے، یہ آپسی تعلقات کی اصلاح اور درستگی ہے، آپسی تعلقات کا جوڑنا ہے۔ اس لیے کہ آپسی تعلقات جب ٹوٹتے ہیں تو بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دین خطرے میں پڑ جاتا ہے، آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، بہت ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں، غلط فہمیاں وجود میں آتی ہے، دشمنیاں وجود میں آتی ہے، حسد وجود میں آتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر چغلیاں ہوتی ہیں، پھر بد زبانیاں ہوتی ہے، پھر بہتان ترازیاں ہوتی ہیں، اور پھر بڑے بڑے مقدمات قائم ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آدمی دشمنی پر اس قدر اتر آتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس اس کی زندگی ختم ہو جائے، اور مقدمات میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی نحوست ہے جو تعلقات کے خراب ہونے کی آدمی کی زندگیوں پر پڑتی ہے، پھر خاندان پر پڑتی ہے، آگے آنے والی نسلوں پر پڑتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس نوعیت سے بھی بڑا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نرمی رکھی ہے، تو تعلقات بھی نرمی کی وجہ سے سدھر جاتے ہیں، اس میں اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کے موقع پر ہم اپنے گھروں میں اپنے پریوار والوں کو جوڑیں، ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کریں، اپنے بھائیوں کو بلائیں، خاندان والوں کو بلائیں، رشتہ داروں کو بلائیں، اور اگر تعلقات اچھے ہیں، جب بھی ہمیں ایک آپس میں مل کر بیٹھنا چاہیے، ایک دسترخوان پر بیٹھنا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا افطار کرانا چاہیے۔ افطار کرانا خود ہی بہت بڑا ثواب ہے، اور پھر اس میں تعلقات قائم کیے جائیں، پھر رشتہ داری کا خیال رکھا جائے اور رشتوں کو جوڑا جائے، صلہ رحمی کی جائے، اس کا اور الگ سے ثواب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کیا ہے اور اللہ کا انعام ہو رہا ہے کہ دلوں میں نرمی پیدا ہو رہی ہے اور موقع فراہم کیا جا رہا ہے، زمین بالکل ہموار ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو متقین کی صفت یہ بیان کی ہے، اور ظاہر بات ہے رمضان کا مہینہ متقی بننے کا مہینہ ہے، اور متقین کی صفت یہ ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی جائے اور لوگوں کو معاف کرے، درگزر کرے۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں کو جو غصے کو پی جاتے ہیں اور انتقام کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے حق کو معاف کر دیتے ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے ہیں، اپنا بدلہ نہیں لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ احسان کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے۔ یہ اپنے حق کو معاف کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے، اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے تعلقات کو درست کرنا چاہیے، آپس میں بھائی کو مل کر بیٹھنا چاہیے، خاندان والوں کو ملنا چاہیے، اور آپس میں دوسرے لوگوں سے بھی جس سے تعلق خراب ہو گیا ہے ان سے آپس میں ہمیں جوڑ لینا چاہیے، اور تھوڑا سا جھک کر ہی اپنے تعلق کو استوار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا بہت ہی نعمت کا اور انعام کا مہینہ ہمیں ملا ہے کہ ہم تعلقات کو بھی اس میں جوڑنے کی کوشش کریں، ورنہ تو ساری چیزیں ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور ہمارے صدقات و فطرات سب وہ اس درجے کے نہیں ہیں جس درجے کا عمل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپسی تعلقات کو جوڑنا یہ زیادہ افضل ہے۔
ان کے مقابلے میں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو استوار کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع کو عطا فرمائے، دلوں میں نرمی پیدا فرمائے اور تعلقات کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔